حاضرین تمام بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، جملہ سامعین کرام، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری خالق کائنات، مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعد درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم لوگ ماہ محرم کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں۔ ماہ محرم کا یہ مہینہ، اس کے شروع کے ایام بڑے برکت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، اور یہ وہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ ایام ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے زندگی کے 1 سال اور گزر گئے، اب نئے سال میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ دن ہے جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن پریشانیوں کا سامنا کر کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے دور اندیش تھے، کتنے علم والے تھے کہ انہوں نے جب مہینوں کی ترتیب بنائی اور جب نام رکھا انہوں نے اس کو ہجری سن کہا، اس لیے کہ ہجرت مدینہ کی یاد تازہ رہی۔ اور یہ مہینہ حرمت والا، حرمت والے جو بھی مہینے ہیں وہ صرف نام کے نہیں ہیں کہ صرف نام کے رہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یعنی اس میں لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، گناہ کرنا عام دنوں میں تو سنگین ہے یہ، لیکن ان ایام میں، ان مہینوں میں کرنا اور بڑا ظلم۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ان مہینوں کی اہمیت بیان کر رہا ہے، اور یہ مہینے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ حضرت حسین کی وجہ سے، ہم لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ اس محرم کے مہینے کو جو بھی اہمیت حاصل ہے، جو بھی فضیلت حاصل ہے، یا جو بھی ہم ہردنگئی کرتے ہیں، یا جو کچھ بھی ہم خرافات کرتے ہیں، یہ امام حسین کی، تمہاری خرافاتیں، تمہاری بدعات، تمہارے یہ نچنیا قسم کے کردار، یہ تم ان کی یاد میں یہ خواب و خیالوں میں کرتے ہوگے، لیکن اس کی فضیلت امام حسین کی شہادت سے پہلے اللہ رب العزت سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتیوں کی تعداد 12 ہیں،
اب آپ انگلیوں پہ جوڑ لیجئے کہ محرم سے لے کر ذوالحجہ تک کتنے مہینے ہوتی ہے؟ 12 مہینے. اللہ کہہ رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے ہاں بے شک مہینوں کی گنتیوں کی تعداد 12 ہیں، اور یہ اس دن سے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے زمین اور آسمان پیدا کیے گئے. پھر آگے اللہ کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 حرمت والے مہینے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین. تم لوگ اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. میرے بھائیو اس آیت کریمہ کو پڑھیے تو آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھنی شروع ہو جائے گی کہ نہیں، اس محرم کے مہینے کی فضیلت اس وجہ سے نہیں. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، تھوڑی اس آیت کی تشریح ہو جائے گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اب بخاری میں یہ حدیث 3197 نمبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات، کہ بے شک سال جو ہے وہ 12 مہینوں کا ہے اور اس میں 4 حرمت والے ہیں. اللہ نے اپنی آیت کریمہ کے اندر بھی کہا منها 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں، لیکن اس کی تشریح اس آیت کے اندر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریح کر رہے ہیں، اس کو مزید واضح کر رہے ہیں، اور مزید واضح کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں 3 متوالیات، 3 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ لگاتار ہیں، وہ لگاتار 3 مہینے حرمت والے ہیں. ہم رمضان کے بعد جس مہینے میں داخل ہوتے ہیں اسے شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور شوال کے بعد جس مہینے میں داخل ہوتے ہیں اسے ذوالقعدہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ذوالقعدہ کے بعد جس مہینے میں داخل ہوتے ہیں اسے ذوالحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ذوالحجہ کے بعد جس مہینے میں داخل ہوتے ہیں اسے محرم کا مہینہ. شوال کا مہینہ حرمت والا نہیں ہے. ذوالقعدہ کا مہینہ آتے ہی چاند نکلتے ہی حرمت والا مہینہ. اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد ہم بقرعید کی تیاری میں جو لگ جاتے ہیں، جو بقرعید کے چاند دیکھتے ہیں وہ بھی حرمت والا مہینہ. اور بقرعید کے مہینے کے بعد اب ہمیں جب ڈھول تاشوں کے انتظار ہوتے ہیں نا، جب یہ اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں، یہ بھی حرمت والا مہینہ. اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. اللہ نے کہا یہ حرمت والے مہینے، اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو، یعنی گناہ کے کام سے بات. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم ورجب مضر بین الذی بین جمادی والشعبان، جو 3 مہینے پیدر پہ ہیں وہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ. اب ایک مہینہ اللہ کے نبی نے کہا بیچ میں پڑتا ہے، یعنی جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ. یہ رجب یہ بھی بدعات اور خرافات کے نظر، رجب کے مہینے میں بھی بدعات کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ اس پر نہیں جا رہا. لیکن شعبان اور جمادی الاخر کے بیچ میں ایک مہینہ حرمت والا قرار دیا. یہ 4 مہینے ہو گئے، اور ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو بچانا ہے گناہ سے، ظلم سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے. جنگ و جدال رک جائیں گے. یہ اس کی حرمت کا خیال کفار مکہ رکھا کرتے تھے. وہ لوگ اسلام سے نابلد تھے، اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، قرآن کے بارے میں نہیں جانتے تھے. نبی تو موجود تھے لیکن نبی پر ایمان اور یقین نہیں تھا، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے نبی کی موجودگی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جنگ و جدال ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. ان کی خاندانی لڑائی برسوں برسوں تک چلا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی ان کے کانوں میں خبر آتی تھی، یہ ندا کوئی لگا دیتا تھا، یہ اعلان ہو جاتا تھا کہ اے مکہ والوں سن لو، اے عرب کے لوگوں سن لو، اب حرمت والے مہینے آ گئے ہیں. ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا ہے، محرم کا مہینہ آ گیا ہے، رجب کا مہینہ آ گیا ہے. اپنی تلواریں وہ میان میں ڈال لیتے تھے، اپنی تیر کمان پر اگر ڈالے ہوئے رہتے تھے سوچتے تھے کہ اس کو چلانے والے ہیں. اعلان کے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا تھا، اعلان کرتا تھا کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، وہ تیر اتار کر اپنے اندر رکھ لیا کرتے تھے. یہ تھی ان کو عظمت کا اعتراف. اب وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے، مجال کیا کہ وہ اپنے پڑوسی کو کچھ بولتے.
मजाल क्या कि वो किसी को गाली दे दे। ये कुरान से नाबलद लोग थे, कुरान के बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी, नबी उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें हुर्मत का ख्याल था कि नहीं ये हुर्मत वाले, ये इज्जत वाले नहीं, और उसका वो पासो लिहाज करते थे। यहां तक कि तारीख आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता ये लगेगा कि वो लोग अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, जानी दुश्मनों के लिए वो लोग खैरखा हो जाते। और यहां तक कि तारीख में पढ़िए तो आपको ये भी पता लगेगा कि इस महीने में वो लोग रोजा रखते थे, यहूद और नसारा रोजा रखा करते। लेकिन आज हमने क्या, हमें इस महीने की अहमियत का एतराफ ये है, अरे इमाम हुसैन के साथ ये हो गया, इमाम हुसैन के साथ ये मामला हो गया, यजीदी फलाह है, ये सहाबा ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, पूरा सब गाली पे ये 10 दिन हम बिता देंगे। हमें मुहर्रम में करना क्या चाहिए? इस महीने के आते ही हमें करना क्या चाहिए? पहले तो ये दिल में हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने मेरी जिंदगी पिछले मुहर्रम से इस मुहर्रम के महीने तक मेरी जिंदगी बढ़ा दी। 1 साल मैंने जिंदगी, 1 साल की जिंदगी मुझे मजीद मिली। अब यहां से लाहे अमल बना, रोजा रखें, शुरुआत करें रोजे से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि इस महीने के अंदर बकसरत रोजा रखा। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहिज्जा के 9 रोजे रखते थे ना, इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद रिवायतों में 10 रोजा रखा करते, 10 के बाद भी और भी बहुत सारे बहुत रोजा इस महीने के अंदर। लेकिन बस लुबात ये कि इस महीने में बकसरत अल्लाह के नबी रोजा रखते। और ये रोजा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस रावी हैं 1136 नंबर के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़ज़लुस सियामी बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमजान मुबारक के महीने के बाद, रमजान के रोजे के बाद अगर कोई सबसे अफजल अगर कोई रोजा है तो अल्लाह के महीने मुहर्रम। अरफा के रोजे की बड़ी फजीलत है ना, उसका नाम अल्लाह के नबी ने नहीं किया। अफ़ज़लुस सियामी बाद रमजान, रमजान के महीने के बाद अगर कोई सबसे अफजल कोई रोजा है तो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह के महीने के रोज, अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोजा। मजीद और वजाहत के लिए हदीस और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करावी, तिरमिज़ी में यह हदीस 741 नंबर पर और मुस्नद अहमद में 1335 नंबर पर। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते एक आदमी आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता, या रसूलल्लाह अखबिरनी बिशहरिन असूमुहु बाद रमजान। अल्लाह के नबी मुझे जरा बतला दीजिए कि मैं रमजान के बाद किस महीने में ज्यादा रोजा रखूं। अल्लाह के नबी मुझे बता दीजिए कि मैं रमजान के महीने के बाद किस महीने में ज्यादा रोजा रखूं। अल्लाह के नबी ने कहा इन कुंत साइमन शहर बाद रमजान, अगर तुम रमजानुल मुबारक के महीने के बाद अगर तुम रोजा रखना चाहते हो ना, फसुम्मिल मुहर्रम, तुम मुहर्रम के महीने में रोजा रखो, फइन्नहु शहरुल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है। सोचिए, सहाबी रसूल का सवाल है, रमजान के बाद किस महीने में ज्यादा रोजा रखूं, इसके बारे में जरा बता दो। अल्लाह के नबी ने कहा इन कुंत साइमन, अगर तुम रोजा रखना चाहते हो बाद शहर रमजान, रमजानुल मुबारक के महीने के बाद, तो तुम फसुम्मिल मुहर्रम, मुहर्रम के महीने में। अच्छा ये रोजा है, इस रोजा को क्यों रखा? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हदीस रावी हैं, मुस्लिम में 1130 नंबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत कर किया मदीना है, उससे पहले भी रोजा रखे जाते थे, उस वक्त ये रोजा फर्ज था, 10 मुहर्रम का रोजा। आज तो हम 9 और 10 रखते हैं ना, लेकिन हिजरत मदीना से पहले जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, उस वक्त ये रोजा रखना फर्ज था। रमजान का रोजा 30 रोजा नहीं था। अल्लाह के नबी ने यहूदियों को देखा कि रोजे रखते, सवाल किया कि रोजा क्यों रखते? यहूदी ने कहा कि ये बड़ी अजमत वाले दिन, 10 मुहर्रम को रोजा मुसलमान रख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा तुम क्यों रख रहे हो? तुम्हारा तो हमसे भी ताल्लुक नहीं है, तुम तो अपनी किताब को मानते हो, अपने नबी को मानते हो, तुम मेरे ऊपर ईमान भी यकीन नहीं रखते हो। कहा ये अजमत वाले। क्यों? इसलिए कि इस दिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरऔन के लश्कर से निजात देते हुए उन्हें समंदर पार, दरिया पार करा। इस खुशी में हम लोग रोजा,
اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تم سے زیادہ حقدار ہوں اور تم سے زیادہ موسیٰ سے محبت رکھتا ہوں. صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو, اور یہ لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں نا, تم لوگ ان کی مخالفت کرتے ہوئے 2 روزے رکھو, 9 اور 10. یہ ہے اللہ کے نبی روزہ رکھ رہے پہلے, لیکن پتہ لگا یہودی بھی رکھ رہے ہیں. ان کے ہاں عظمت کیا تھا؟ آج جو ہم معیار بنائے ہوئے ہیں, جو آج ہمارا محور یا پیمانہ جو بنائے ہوئے کہ یہ مہینہ حضرت حسین کی وجہ سے ہے, ارے ان کی شریعت کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس کی عظمت ہے. ایک عظمت 10 محرم کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے بچایا. بہت ساری اسرائیلی روایتیں ملتی ہیں, لیکن ان کے تصدیقات نہیں ہو پاتی. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تصدیق ہے. اب ایک روایت یہ ملتی ہے کہ 10 محرم کو جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی, لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے, اس کی تصدیق میں کوئی روایت نہیں ملتی ہے, تو ہم انکار بھی نہیں کر سکتے اور اقرار بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کے دن, 10 محرم کی تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. یہ اسرائیلی روایت ہے, لیکن اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی, اس وجہ سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے اور کھلے طور پر مان بھی نہیں سکتے. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ 10 محرم کی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا. یہ اسرائیلی روایت ہے, لیکن یہ تو ملتا ہے کہ ہاں ان کو آگ میں ڈالا گیا اور نکالا گیا, لیکن 10 محرم کی تاریخ کا ذکر نہیں ملتا. اسرائیلی روایت کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے اور کھل کر ہم سپورٹ بھی نہیں کریں گے کہ نہیں یہ بات سچ ہے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اور یہ روزے فرض تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ مخالفت کرو. پھر سن 2 ہجری میں جب روزے کی فرضیت ہوئی, پھر اللہ کے نبی نے کہا جو چاہے محرم کا روزہ رکھے, جو چاہے نہ رکھے, لیکن فرض روزہ جو ہے رمضان کو اس رکھے. تو یہ کرنے والے کام ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج دنیا مفاد پرست ہے, بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتا ہے. تو آئیے اس کا فائدہ بھی سنیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کراتی ہے, مسلم شریف میں 1162 نمبر کی حدیث ہے. سئل عن صوم یوم عاشوراء یکفر السنۃ الماضیہ. 10 محرم کے جو روزے ہیں اسے عاشورہ کا روزہ ہے. ایک بات اور نوٹ کیجئے, 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے. 9 تاریخ کا روزہ وہ عاشورہ کا روزہ نہیں, وہ مخالفت کے طور پر ایک دن ملایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, کس بارے میں سوال یہ کیا گیا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں بتائیے ذرا, اس کی کیا فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ, اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اس روزے کے بدلے میں پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں. اللہ, آج ہم کہاں پڑے ہوئے, آج ہم کہاں ہیں؟ ذرا سوچئے تو صحیح, یہ مہینہ کون سا ہے, اس مہینے میں کرنا کیا ہے, اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا. لیکن آج ہم کہیں اور ہیں, آج ہم کہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں. حقیقت خرافات میں کھو گئی. یہ امت روایات, حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھی, نہ حدیث میں اس کی کوئی فضیلت بیان کی گئی, نہ کسی چیز کا حکم دیا گیا. میں بار بار کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتے رہوں گا, کعبے کے رب کی قسم, اس کے اگر کوئی ایک دلیل ہو تو ذرا مجھے لا کر دے دو. یہ تعزیہ داری, یہ ڈھول تاشے, یہ نگاڑے, یہ تمہارا ناچنا, یہ شربت پلانا, یہ کھچڑے کے ڈیگے چڑھوانا, یہ گلی گلی ٹہلنا, یہ تمام جو ہردنگائی کرتے ہو, اگر ایک دلیل ہے تو لاؤ. کعبے کے رب کی قسم میں ماننے کے لیے تیار ہوں, میں سب سے پہلے تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. نہیں ہے ایک بھی روایت, ایک بھی چیز نہیں ہے. اور میرے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے, اگر امام حسین کے نام پر یہ دن منانا اگر جائز ہوتا, حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ نبی آپ اپنے نواسے سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں محبت کرتا ہوں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ہاں میں بہت محبت کرتا ہوں, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا, ان کو شہید کر دیا جائے گا. اے نبی کیا میں آپ کو وہ مٹی دکھا دوں جہاں پر ان کو یہ شہید کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خون سے لدا ہوا جو مٹی دکھائی گئی وہ کربلا کی مٹی, وہ کوفیوں کے ہاں کی جگہ کی مٹی تھی. لیکن میرے نبی نے اس وقت تو نہیں کہا نا کہ لوگوں یاد رکھو کہ جب حسین شہید کر دیے جائیں گے سن 52 ہجری میں تو تم لوگ کیا کرنا, سن 62 ہجری میں کہ تم لوگ ماتم کرنا. میرے نبی نے نہیں.
میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ گال پر اپنے تماچا مارنا. میرے نبی نے کیا کہا؟ لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ, کہ اس کا تعلق ہم سے نہیں جو اپنے گالوں پر چواٹے مارے, اپنے گریبان کو پھاڑے, اپنے بالوں کو بکھرائے. یہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ میرا تعلق اس سے کچھ نہیں ہے. لیکن آج یہ دین ہے, ہم محبت کے نام پر کرتے ہیں کہ یہ نبی سے محبت ہے, ان کے نواسے سے محبت ہے. ارے نواسے سے محبت تو تمہاری کچھ بھی نہیں ہے, ایک ذرہ برابر نہیں ہے. تمہاری اس محبت پر تو ہے, میں تمہاری محبت پر تھوکتا ہوں. ایسی محبت پر لعنت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو میرے نواسے کو تکلیف دے گا اس نے گویا مجھے تکلیف دے گا. آج تم ان کے روح کو تکلیف پہنچا, ان کے نام پر یہ تمام چیزیں کر رہے ہو. میں یہ کہتا ہوں ذرا کر لو. اگر یہ محبت کی دلیل ہے تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میت پر کیوں ڈھول نہیں بجائے؟ تمہیں سب سے بڑے عاشق رسول ہو, سب سے بڑے نافرمان یہ سب پورے سال جنہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں. اور میں سب سے بڑھ کر بات یہ کہہ دوں, انہیں پیشاب پخانے کی بھی طریقے نہیں معلوم ہیں, کپڑے پہننے کے طریقے نہیں معلوم ہیں, راستے کے آداب نہیں معلوم ہیں, مساجد کے آداب نہیں معلوم ہیں, دین کے بارے میں نہیں معلوم ہے, کس طریقے سے بیت الخلاء میں بیٹھا جاتا ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے. لیکن آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے بڑے محبت رسول ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کے نواسوں سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کیا کم نبی سے محبت کرتے تھے؟ صحابہ کہتے تھے نبی حکم کیجئے ہم پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا دیں گے, اے نبی حکم کیجئے ہم سمندر کے سینے کو چیر دیں گے, اے نبی حکم کیجئے آپ کے پل کے بعد میں جھپٹیں گے, ہم جانوں کا نذرانہ پہلے پیش کر دیں گے. لیکن نبی کے جنازے پر کیا کسی نے ڈھول بجائے؟ چھوڑ دیجیے اس کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہو گئی, ان کے بچوں پر کیا بیتی ہوگی؟ کیا انہوں نے ڈھول بجایا؟ کچھ کھا نہیں پا رہے تھے وہ لوگ, باپ کی شہادت کی خبر مل چکی ہے. حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلواتے ہیں اپنے دربار میں, جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے, لیکن باپ کے انتقال کی خبر ان کے سامنے ہے, باپ کی لاش وہ دیکھ کر آئے, کچھ کھا نہیں. اور آج ہم ڈھول بجاتے ہیں, سوچ کر تو اندر سے دل ہل جاتا ہے, جسم پورا ہلنے لگتا ہے کہ وہ منظر کیسا منظر رہا ہوگا کہ جب انہوں نے اپنے باپ کے لاش کو دیکھا ہوگا, جن کو پانی تک سے نصیب نہیں ہوا, پھر بھی اس کے بعد وہ کربلا کے میدان میں وہ سجدہ ریز ہوتے رہے, اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے رہے. آج ہمیں نمازوں کی توفیق نہیں ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین کے نام پر کیا جائے. ذرا جب باپ کی میت اٹھانا اس وقت اپنے گردن میں ڈھول ڈال دینا. میرے بات تلخ, میری باتیں تلخ ہو سکتی ہے, اور یہ کہہ لیجیے کہ میں جس کے بارے میں بہت زیادہ بدنام ہوں, پہلے سے قیاس لگایا جاتا ہے کہ مولانا جس کے بارے میں بولیں گے یقیناً بولوں گا, کیونکہ میرے نبی نے حکم دیا ہے, میرے کندھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری رکھی ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اپنے زبان سے روکو. میں نہیں آؤں گا تم کو روکنے وہاں پر, رات میں تم ڈھول بجا تو بجاؤ, لیکن میں یہاں سے بولوں گا, کیونکہ میرے نبی نے کہا زبان سے روکو. اب آپ کے بچے نا, اب آپ کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے آگے کرو کہ اگر اس کی طاقت نہیں فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جاننا. میں یہاں سے دل میں برا جان رہا ہوں, میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں, تمہیں بتا رہا ہوں, اب بتانے کے بعد میں دل میں برا جان رہا ہوں. اب آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے, اگر طاقت ہو تو اس سے ہاتھ سے روکے, اپنے بچوں کو آپ روکیے, آپ روکے اپنے بچوں کو. اگر نہیں روک پا رہے تو کہہ دیجئے کہ اگر امام حسین کی محبت میں تم اتنے مگن اور ڈھول بجاتے ہو تو ذرا میرے میت پر بھی بجا دینا. اپنے دوستوں کو لے کر چلے آنا, جو گجیڑی اور نشیڑی قسم کے لوگ ہیں ان کو ذرا لے کر آ جانا. اور جیسے تم امام حسین کی میت لے جاتے ہوئے, تعزیہ لے جاتے ہوئے جس طریقے سے تم تھرکتے ہو, ناچتے ہو, ڈھول بجاتے ہو, کچھ اور کرتے ہو, تمام چیزیں یہی میرے میت پر کرنا نہیں کہہ پائیں گے آپ. لیکن امام حسین کے نام پر تمام چیزیں ہو رہی ہے. ان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہے آپ کو. آپ ان کے پیر کے جو لاکھوں, اگر پیر کے دھول کے لاکھوں ٹکڑے کر دیجیے نا, اس کے برابر بھی نہیں. اگر ان کے پیر کے دھول کے کروڑوں ٹکڑے کر دیے جائیں تو ان کا ایمان جو تھا نا اس کے برابر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے. کون ہے؟ نبی نے دنیا کے اندر بشارت دے دی کہ میرے دونوں نواسے یہ کیا ہے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہی کہنی ہے. لیکن ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بس ڈھول بجا لو, ساری چیزیں ہوتی ہیں. ڈھول بجانے پر صرف ایمان اور یقین کی گواہی نہیں ملتی,
आज हम किसी और के जनाजे पर ढोल बजा रहे हैं ना, एक आलीजा और बड़े मर्तबे वाले शख्सियत के बारे में हम ढोल बजा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब गैर हमें कत्ल करेंगे और वो लोग ढोल बजाएंगे, तब कहां से हुआ करें। आज हमें यकीन नहीं है, एहसास नहीं है। जरा उठिए, इन लोगों को समझाइए, अपने गांव मोहल्ले के लोगों को बताइए कि मेरे बेटे रुक जाओ, बाप के जनाजे पे जब ये नहीं कर सकते तो ऐसे नौजवान, जन्नत के नौजवानों के सरदार के बारे में भी तुम कैसे कर सकते हो। मेरे भाइयों, समझाने की इनको समझाइए। ये लोग नादान हैं, इन्हें दीन का इल्म हासिल नहीं है, ये सिर्फ रखना जानते हैं, ये सिर्फ मजा लेना जानते हैं। और मैं एक बात और कह दूं, आखिरी बात, कि जो लोग ये कहते हैं हमारा मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, खड़े होकर अगर ढोल देख रहे तो आप भी शामिल। आप जो कहते हैं ना मुल्क साहब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे, मैं बहुत पक्का सच्चा अहले हदीस हूं, अरे अहले हदीस का टैग मत लगाओ। ये अगर तुम जुमला इस्तेमाल कर रहे हो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, अगर वहां खड़े हो तुम हट जाओ, मना करो, नहीं मान रहे, हट जाओ वहां से। दिल के अंदर जान लो कितना बुरा काम कर रहे हैं। आखिर अल्लाह हम सबको पहले उससे ज्यादा अमल करें। हम तमाम लोगों को इस महीने की हुर्मत और इस महीने की अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। फिलहाल आलमीन हम लोगों को बिदात और खुराफात से दूर रखे। फिलहाल आलमीन इस महीने के अंदर, इस अशरे के अंदर जो भी हम नेकियां करें उसे कबूल करें। फिलहाल आलमीन खुसूसन हम जो रोजे रखें इसे सरकर कबूलियत करें, उसकी जो फजीलत है फिलहाल आलमीन हम तो उससे दुआ करते हैं वो फजीलत में हासिल करें। जो बीमार उन्हें शफाई कामिला हाजिरा करें, जो मकरूज उनके कर्ज की अदायगी करें, जो कारोबारी हालत से परेशान उनकी कारोबारी हालत को दुरुस्त फरमा दे, जो मजदूर तबके के लोग परेशान उनकी मजदूरी इलाहा आलमीन जिस तरीके से भी हो उसमें बरकत दे दे। इलाहा आलमीन हम लोगों पर रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। इलाहा आलमीन गर्मी की शिद्दत और हिद्दत हम लोगों के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही, हम कमजोर नातवा इंसान, इलाहा आलमीन हम लोगों पर रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। इलाहा आलमीन पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जहाँ परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर कर दे, उनको जो भी जिस भी तरीके से उनकी मदद फरमा। इलाहा आलमीन खुसूसन फिलिस्तीनी मुसलमानों पर गैबी मदद फरमा। इलाहा आलमीन खुसूसन फिलिस्तीनी मुसलमानों पर अपने रहमत के बादल निछावर फरमा। इलाहा आलमीन हम लोगों को बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल की हिफाज़त फरमा। इलाहा आलमीन हमें जिनके भी वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए उनके हक छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उनके हक में जो नेकियां हैं उनको सदका जारिया बना दे। इलाहा आलमीन जो भी वालिदैन जिनके भी वालिदैन जिंदा हो उनके हक में दुआ करने की, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन हम तमाम लोगों को एक बनाने बना, हमारा खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।